بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما۔ السلام علیکم میرے وظائف آفیشل کے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو، بیماریوں کو دور فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسلام میں بلی اگرچہ حلال نہیں ہے، لیکن اسے پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا اور وہ مر گئی، اسی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا نہ پانی، اور وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ صحیح بخاری۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلی جس گھر میں بچے پیدا کرتی ہے وہاں کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بلی کے متعلق کچھ دلچسپ حقائق بھی بتاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، کاٹ کاٹ کر نہیں دیکھنا، تاکہ آخر تک ضرور جان سکیں کہ اس گھر میں کیا ہوتا ہے جس گھر میں بلی بچے پیدا کرتی ہے۔ پیارے بھائیوں، میں آپ کو اس گھر کے متعلق بھی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ دلچسپ حقائق اس سے جڑے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے 10,000 سال پہلے بلی کو سدھایا یا پالتو بنایا، اور آج بلی دنیا بھر میں پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ بلی کو شاید اس لیے سدھایا گیا تھا کہ یہ چوہے کھاتی تھی۔ اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا تھا وہاں ان کو پالا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے اعتبار سے بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسموں پر لمبے بال ہوتے ہیں، جن کی بنیاد پر ان کی نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ان کا ذکر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہوا ہے، اور روایت میں سے ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ نجس یعنی پلیت نہیں ہوتا، کیونکہ احادیث میں آیا ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے ہریسہ وہیں رکھ دیا اور بلی آئی اور اس نے وہاں سے کھا لیا۔ نماز کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی جگہ سے ہریسہ کھایا اور فرمایا، بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی نجس نہیں ہے، یہ تو تم پر آنے جانے والی ہیں۔ پیارے بھائیوں، اسلام میں ان کو عقیدت دی گئی ہے، اور اسلام نے ان کو پیارے انداز میں اپنا لیا، جو کہ اس عقیدے سے بالکل ہٹ کے ہے جو دوسرے قدیم مذاہب میں بلی کو دی گئی ہے۔ کچھ مذاہب میں اس کو حرام سمجھا جاتا ہے اور کچھ مذاہب میں اس کو حلال سمجھ کر کھایا بھی جاتا ہے، جبکہ اسلام نے ان کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور ان سے دوسری طرف پیار، محبت، عقیدت کی تلقین بھی کی۔ جیسا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو ہریرہ یعنی بلیوں والا، لیکن مورخین نے ان کے اصل نام میں اختلاف کیا ہے۔ کچھ نے ان کا اصل نام اسلام لانے سے پہلے عبد الشمس لکھا اور کچھ نے اسلام لانے کے بعد عبد الرحمن لکھا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبد الرحمن ہے راجح قول کے مطابق، اور ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ گرمی کے دنوں میں ایک بلی کو دیکھا جو گرمی کی وجہ سے دیوار سے چمٹی ہوئی ہے، تو اس کو آپ نے اٹھا کر آستین کے اندر چھپا لیا۔ پیارے بھائیوں، ایک سوال ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا گھر میں بلی پال سکتے ہیں؟ جی ہاں، پال سکتے ہیں، لیکن اس کے کھانے اور پینے کا خاص خیال رکھا جائے، اسے تکلیف اور ایذا نہ دی جائے۔ لیکن سائنسی اعتبار سے بھی بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ ہے کہ انسانی جسم کو ڈپریشن میں بڑی مدد ملتی ہے، کیونکہ اس کے بالوں میں بڑے قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور سلایا جائے، یہ نہ صرف آپ کی بلی کو خوش کرے گا
بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا۔ پیارے بھائیوں، میں آپ کو مزید بلی کے متعلق دلچسپ معلومات بتاؤں گا۔ پہلے، جس گھر میں بلی بچے پیدا کرے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بعض لوگ گھر میں بلی کے بچے پیدا ہونے کو خوش آئند سمجھتے ہیں اور بعض لوگ اسے پریشانیوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ نہ تو بلی کا گھر میں بچے دینا منحوس ہے اور نہ ہی گھر کی خوشیوں سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ ان باتوں پر یقین نہ کرے، صرف اللہ پر بھروسہ کرے، کیونکہ خوشی اور پریشانیوں کا تعلق اعمال کے ساتھ تو ہو سکتا ہے لیکن چیزوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو چلیں بلیوں کے متعلق کچھ اور معلومات بتاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی عمر اوسطاً تقریباً 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں۔ 2 بلیاں اکثر میاؤں کر کے بات نہیں کرتی۔ جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے، جان لیں کہ آپ کی بلی آپ سے مخاطب ہے۔ اور بلی کی مونچھوں کے متعلق ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ بلی اپنی مونچھوں کے ذریعے اپنا توازن برقرار رکھتی ہے، بالکل ایسا ہی جیسے کہ سینگوں والے جانوروں سے متعلق یہی تاثر پایا جاتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ بلی کی مونچھوں کا اس کے جسم سے کوئی تعلق نہیں۔ پیارے بھائیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ روزانہ آنے والی اس طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں، اور اس کے ساتھ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔